کیا اہل سنت کے پاس کوئی جواب موجود ہے غامدی صاحب اور ڈاکٹر شہزاد سلیم صاحب کی اس بات کا کہ قرات صرف ایک ہی ہے اور وہی قرات جو ہے وہ چلی آ رہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے آج تک؟ سلام دوستوں، پچھلی ویڈیو کو پسند کرنے کا بہت شکریہ۔ یہ ویڈیو پچھلی ویڈیو کا دوسرا حصہ ہے کہ جس میں اہل سنت کا میں جواب تفصیل سے نقل کروں گا کہ وہ کس طرح قراتوں کے اختلاف کو جسٹیفائی کرتے ہیں۔ اس سے پہلے میرے ایک دیکھنے والے نے ایک کتاب سجیسٹ کی کہ آپ نے اور یہ اعتراض کیا کہ آپ نے جو ہے وہ شیعہ موقف بہت ہی بودا بیان کیا ہے کہ حضرت علی کا قرآن تھا وغیرہ وغیرہ، یہ سب بیکار باتیں، آپ کو اس معاملے میں علم نہیں ہے۔ انہوں نے ایک کتاب بھی سجیسٹ کی البیان فی تفسیر القرآن کہ اس کو پڑھیے اور پھر بات کیجیے۔ تو بات ان کی درست تھی کہ واقعی میں نے شیعہ مکتب فکر پہ کوئی رائے نہیں دی تھی، تو پھر میں نے یہ کتاب پڑھی۔ اس کے جو تقریباً 4 چیپٹرز ہیں جو کہ قراتوں کے اختلافات پر، قرآن مجید کی پروٹیکشن پر اور اس کی ترسیل پر بات کرتے ہیں، تو وہ میں نے پڑھے اور اس کا میں مختصر تذکرہ شروع میں کروں گا، اس کے بعد پھر اہل سنت کا جواب نقل کروں گا، اس سے یہ دونوں کور ہو جائیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ یہ کتاب آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پہ، اس کا انگریزی ترجمہ ہے، اس کا عربی نام ہے البیان فی تفسیر القرآن۔ اس کے لکھنے والے ہیں آیت اللہ ابو القاسم الموسوی الخوئی۔ میں ان کو جانتا نہیں کہ ان کی تصنیفات بھی میں نے نہیں پڑھی، اتنا بس مجھے معلوم ہے کہ یہ کوئی اتنے مشہور فگر نہیں ہے کہ ان کو تمام شیعہ مکتب فکر کا، یا کم سے کم کہنا چاہیے کہ اثناعشری مکتب فکر کا ایک نمائندہ رائے تسلیم کی جائے، لیکن بہرحال آیت اللہ ہیں تو یقیناً بڑے عالم دین ہوں گے۔ تو شروع کرتے ہیں ان کی رائے سے۔ تو پہلے تو وہ یہ بات کی تردید کرتے ہیں کہ تلاوتیں متواتر ہیں، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ قراتیں جو ہیں متواتر نہیں ہیں۔ میں معذرت میں تلاوتیں کہہ گیا، قراتیں متواتر نہیں ہیں، لیکن قرآن متواتر ترسیل ہوا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، یعنی کہ قراتیں جو ہیں ان کی سندیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں پہنچتی، وہ اپنے قراء اساتذہ تک رک جاتی ہیں جا کے، جبکہ جو قرآن مجید ہے اس کی سند اہل بیت اور اہل بیت سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک اور باقی اصحاب کے تھرو بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے۔ تو قرآن مجید متواتر ہے، لیکن قرات یعنی پڑھنے کا طریقہ وہ متواتر نہیں ہے، بلکہ وہ صرف اپنے اساتذہ تک ہی محدود ہے۔ 7 قراتیں کوئی خدا کی طرف سے نہیں ہیں، 7 قراتوں کی قید جو ہے وہ بعد میں لگائی گئی 3 صدی ہجری میں۔ تو یہاں پہ وہ 2 باتیں کرتے ہیں کہ اگر یہ ایسی رائے پہلے موجود نہیں تھی تو پھر اس کا منطقی نتیجہ یہ ہے کہ ہم معذرت چاہتا ہوں تمام قراتوں کو جو ہے وہ کسی امتیاز کے بغیر قبول کر لیں اور سب کو متواتر مان لیں، یا پھر ان کو ان تمام نکات پہ رد کر دیں جہاں وہ متفق نہ ہو، یعنی یا تو ہم یہ مان لیں کہ سب قراتیں جو ہیں متواتر ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی زیادہ قراتوں سے قرآن مجید پڑھنا سکھایا جو عجیب ایک لایعنی سی بات ہے، یا پھر ہم یہ مان لیں کہ جہاں جہاں یہ قراتیں ایک دوسرے سے اختلاف کرتی ہیں تو یہ بالکل یہ تمام کے تمام غلط ہیں، تو پھر ہم پڑھیں گے کیسے؟ تو اس لیے یہ بھی بات درست معلوم نہیں ہوتی۔ تو اسی وجہ سے جو دوسری بات جو ہے قراتوں کو رد کرنے والی وہ درست معلوم ہوتی ہے اس عقلی دلیل کے ساتھ۔ خوئی صاحب یہ کہتے ہیں، آگے چلتے ہیں۔ 7 قراتوں کو دوسری قرات سے زیادہ اہمیت نہیں دی جاتی تھی جب تک کہ امام ابن مجاہد نے 300 ہجری یا 912 عیسوی میں انہیں بغداد میں جمع کرنے کا بیڑا اٹھایا۔ جیسے میں نے پہلے بتایا تھا کہ ابن مجاہد جو تھے وہ گورنمنٹ کے اپوائنٹڈ قرہ تھے، انہوں نے 7 قراتوں کو جمع کیا، 5 شہروں سے جو مشہور ترین قراتیں تھیں اس کو انہوں نے لے کے کانونیکل قرات میں بنا دیا۔ تو 7 قرات میں اختلاف کی وجہ یہ تھی کہ جن جن خطوں میں عثمانی مصاحف بھیجے گئے تھے ان میں ایسے صحابہ تھے جن سے علاقے کے لوگوں نے قرآن پڑھا تھا۔ ابن ابی ہاشم کہتے ہیں کہ مصاحف میں چونکہ نقطے اور آواز کے نشانات کی کمی تھی، اس لیے ہر علاقے کے لوگوں اس کی تلاوت کرتے رہے جیسا کہ انہوں نے صحابہ سے سنا تھا، جب تک یہ قرآن کے تحریری متن سے متفق ہوں۔ غامدی صاحب اور شہزاد سلیم صاحب بھی کم و بیش یہی باتیں کہتے ہیں۔ اہل سنت اس کا ایک جواب دیتے ہیں جو میں آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا۔ یہاں تک کہ اگر ہم یہ مان لیں کہ تمام قراتیں زبانی ترسیل یعنی متواتر پہ مبنی تھیں تو پھر اس کے تمام راوی معتبر معلوم ہوتے ہیں، لیکن یہ بات باقی رہتی ہے کہ ہم عام طور پہ جانتے ہیں کہ ان قرات کے کچھ حصے کبھی بھی آپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع نہیں ہو سکتے۔ یہ بات بھی غامدی صاحب کہتے ہیں کہ یہ جو قراتیں ہیں یہ اخبار احاد ہیں، یعنی کہ کچھ آیتیں یا کچھ صورتیں جو ہیں وہ کسی مخصوص صحابی کی مخصوص قرات سے منتقل ہو گئیں، اس کو اساتذہ قرآ نے لیا اور اس پہ ایک اپنی پوری قرات تشکیل دے دی۔ تو یہ بات درست ہے کہ تمام قراتیں قرآن مجید کے ہر حصے کی تلاوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں پہنچا سکتی۔ تو یہ اس بات میں خوئی صاحب کی اور غامدی صاحب کی بات میں، شہزاد سلیم صاحب کی بات میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔
جمہور اہل سنت اور شیعہ علماء نے نمازوں میں 7 قرات میں سے کسی کی بھی قرآن پڑھنے کی اجازت کو برقرار رکھا ہے، یعنی کہ وہ ان سب قراتوں کو برابر مانتے ہیں۔ خوئی صاحب کا یہاں پہ استدلال بہت ہی انٹرسٹنگ ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ پہلی شرط تو ضروری ہے کہ روزانہ کی نمازوں میں ایسی کوئی قرات پڑھنا جائز نہیں جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہ ہو۔ یہ نو برینر ہے، ظاہر سی بات ہے، جس طرح آپ نے پڑھا ہے ویسے ہی ہم کو پڑھنا چاہیے۔ لیکن اب اس میں دیکھیے کچھ مسئلہ ہو جاتا ہے۔ مسئلہ یہ ہو جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں تمام لوگوں کو اپنے لہجے میں قرآن مجید پڑھنے کی اجازت بہرحال دی تھی۔ کم سے کم 7 قبائل بتائے جاتے ہیں اسلامی تاریخ میں جن کی زبان جو تھی وہ برابر مانی جاتی تھی، مطلب یہ کہ وہ انٹرچینجبلی استعمال ہوتی تھی۔ حذیل ہے، ثقیف ہے، قریش ہے، ان کی زبان انٹرچینجبل تھی۔ اب قریش والی بات جو ہے وہ حضرت عثمان کے دور میں آ کے ہوئی ہے، جب عرب پہلے موجود تھے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو اس وقت یہ تمام عربی کے ڈائلیکٹس جو تھے وہ ایکسیپٹڈ تھے، تو اس میں قرآن پڑھنا بھی جائز تھا۔ لیکن آیت اللہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، یہ ضروری ہے کہ ہم صرف وہی قرآن مجید میں پڑھیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو۔ اگر وہ ثابت نہیں ہے تو اس کو نہیں پڑھنا چاہیے۔ یہ ان کی بات ہے، یہ نہ حدیث میں ہے، سنی ماخذ میں یہ نہیں ہے۔ جو بھی قرات آپ نے سنی ہے، پڑھی ہے، اگر وہ رسم عثمانی کے مطابق ہے، اگر وہ عربی جو ہے وہ اس سے کوئی گرامر کی غلطی اس میں نہیں ہے اور اس کی سند اس کی معتبر ہے، تو وہ قرآن اس کو آپ نماز میں پڑھ سکتے ہیں۔ سنی علماء کا کہنا یہ ہے۔ اچھا، پھر ایک اور دوسری بات کرتے ہیں کہ ان سب باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ روزانہ کی نماز میں ہر وہ قرات جائز ہے جو اہل بیت علیہ السلام کے زمانے میں قائم ہوئی ہو، یعنی کہ جب تک اہل بیت دنیا میں موجود تھے اس وقت تک جو قرات ان کے شہروں میں رائج تھی، اگر آپ وہ پڑھیں تو وہ بھی ٹھیک ہو جائے گی۔ آخر میں انہوں نے ایک بات نقل کی امام جعفر صادق سے کہ یہ 7 حرفوں والی بات بالکل جھوٹ ہے، اللہ ایک ہے اور اس نے ایک ہی حرف قرآن مجید نازل کیا۔ یہ میں آپ کو صرف بلٹ پوائنٹس بتا رہا ہوں، میں ان کی پوری کتاب کا خلاصہ آپ کو نہیں دے رہا، نہیں تو پھر پوری ویڈیو ہی شاید 30-35 منٹ کی ہو جائے گی۔ میں صرف آپ کو وہ پوائنٹس بتا رہا ہوں جو قرات قرآن سے متعلق ہیں، محفوظیت قرآن سے متعلق ہیں، اور غامدی صاحب کے جو بھی آئیڈیاز ہیں اس سے یا تو متعلق ہیں یا اس سے ملتے جلتے ہیں۔ جو اسٹاک ڈفرینسز ہیں اہل بیت والے وہ میں نکال رہا ہوں کیونکہ ان کا ہماری اس بحث سے بہرحال کوئی تعلق نہیں ہے۔ اچھا، پھر ایک بات جو میرے جنہوں نے کامنٹ کیا تھا انہوں نے باقاعدہ اعتراض اٹھایا تھا کہ آپ نے حضرت علی والی بات جو تھی وہ بالکل غلط کی تھی کہ ان کے پاس قرآن تھا اور وہ الگ تھا اور انہیں نہیں دیا وغیرہ وغیرہ۔ یہ شیعہ علماء کی تمام بڑی کتابوں میں بہرحال یہ بات موجود ہے۔ تو یہ امام آیت اللہ صاحب یہ بات کرتے ہیں کہ حضرت علی کے پاس ایک مکمل قرآن تھا، اس کا وہ انکار نہیں کرتے۔ اس میں جو قرآن سے الگ تھا وہ قرآن نہیں تھا، وہ بس اس کی تفصیل اور تفسیر تھی۔ یعنی یہ ان کا دعویٰ ہے کہ حضرت علی نے قرآن بالکل جمع کیا تھا، اس کو ترتیب نزولی پہ جمع کیا تھا، صورتوں کی آیتوں کی ترتیب یقیناً مختلف تھی، لیکن یہ وہی قرآن تھا جو آج ہمارے پاس ہے۔ اس میں جو باقی چیزیں لکھی ہوئی تھیں وہ تفصیل اور تفسیر تھی، اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ اس کے بعد وہ تحریف قرآن کی بات نہیں کرتے ہیں کیونکہ شیعہ علماء، شیعہ تاریخ میں تحریف قرآن پہ بے شمار روایتیں، یعنی بے تحاشا روایتیں ہیں۔ اگر آپ رد شیعہ پہ کوئی بھی مفصل کتاب اٹھائیں گے تو اس میں آپ کو ان روایتوں کی جمع شدہ ایک ہی جگہ مل جائیں گی۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ آیت اللہ صاحب اس کو کس طرح تطبیق دیتے ہیں ان باتوں کو۔ ائمہ اور اہل بیت سے جو روایات تحریف قرآن کی موجود ہیں ان کی بڑی تعداد ضعیف ہے، لیکن صحیح اسناد کے ساتھ بھی روایات موجود ہیں۔ تو پھر انہوں نے یہ کیا کہ جو صحیح اسناد کی جو روایات ہیں اس کو انہوں نے مختلف گروپوں میں بانٹ دیا اور سب کی تطبیق دی۔ انہوں نے یہ نہیں کیا کہ ہر روایت کی انہوں نے کوئی متن کی تنقید کی ہو یا راویوں کی تنقید کی ہو، انہوں نے ایک عمومی تنقید کی ہے۔ یعنی اچھا، یہ بتانا میں پہلے بھول گیا کہ اس کتاب کا جو لیول ہے وہ عوامی لیول ہے، یعنی یہ کتاب علماء کے لیے، محققین کے لیے نہیں لکھی گئی، یہ عام عوام کے لیے لکھی گئی ہے۔ تو اسی لیے انہوں نے شاید اس میں تفصیل سے متن، درایت اور روایت اس کے اصولوں پہ بحث نہیں کی۔ پہلا گروپ کون سا ہے؟ یہ وہ ہے جو واضح تحریف کی بات کرتا ہے، یعنی کہ بالکل ظاہری مفہوم جو ہے وہ یہ بتایا کہ قرآن مجید میں تحریف ہو گئی، اس کی وہ تعویل کس طرح کرتے ہیں آیت اللہ صاحب کہ ان روایت کا ظاہری مفہوم تحریف کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ ان آیات کو ان کے اصل معنی کے ساتھ اختلاف ہے، جو کہ اہل بیت علیہ السلام کی فضیلت کا انکار کرنے، ان کی دشمنی ظاہر کرنے اور ان سے لڑنے کے ساتھ ساتھ چلتی ہے۔ یعنی کہ جو آیتیں جو روایات قرآن مجید میں تحریف کو بالکل صحیح اسناد کے ساتھ بتاتی ہیں، ان تحریفات کی مراد صرف وہ آیات ہیں جن کی کہنا چاہیے سمجھنے میں یا تفسیر میں لوگوں نے تحریف کر دی۔ یعنی کہ وہ آیات نازل تو ہوئی تھیں کہ اہل بیت کے ساتھ اختلاف مت کرو، ان کی فضیلت کو مانو، ان کے ساتھ لڑو نہیں، ان سے دشمنی مت کرو، لیکن اس کو بالکل دوسرے معنوں میں لے لیا۔ اچھا، اس طرح کی تعویل ہر طبقہ کرتا ہے۔ اگر آپ
مرزا غلام احمد قادیانی کی تصنیفات پڑھیں تو وہ بھی قرآن مجید کے بارے میں یہی باتیں کرتے ہیں کہ بھائی لوگوں نے تو یہ آیت سمجھی ہی نہیں، یہ تو ایک مسیح موعود کی بات کر رہی تھی، اس کو وہ کہیں اور لے کے چلے گئے۔ تو آیت اللہ صاحب یہی بات کر رہے ہیں کہ جو تحریف ہوئی ہے وہ تحریف ان کے سمجھنے میں ہوئی ہے کہ وہ اہل بیت کے لیے وہ آیات تھی، ان کو دوسری طرح سے سمجھا گیا، اور اس طرح اہل بیت نے کہا کہ بھائی یہ تو تحریف ہے، تحریف قرآن اس طرح ہوئی ہے، یہ لفظاً تحریف نہیں ہے، یہ معناً یا تفسیراً تحریف ہے۔ دوسرا گروپ جو ہے وہی کہتا ہے کہ ائمہ کے نام قرآن میں موجود تھے، تو اس میں وہ صاف کہہ دیتے ہیں کہ بھئی ائمہ کے نام قرآن میں جو موجود تھے یہ تمام روایات ضعیف ہیں، ان میں کوئی حقیقت ہے ہی نہیں۔ اس کی وہ ایک عقلی دلیل یہ دیتے ہیں کہ غدیر خم کا واقعہ ہوا جس میں حضرت علی کو جو ہے وہ وصی بنایا گیا، لیکن اگر حضرت علی کا نام قرآن میں موجود ہوتا تو پھر یہ واقعہ یہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ تو عقلی دلیل ہے، یہ کیوں غلط ہے میں اس پہ بحث نہیں کرتا، ابھی موضوع سے ہٹ جاؤں گا، لیکن بہرحال وہ اس طرح اس کو جسٹیفائی کرتے ہیں کہ ائمہ کے نام کی جو آیات بتائی جاتی ہیں یہ سب ضعیف روایات ہیں۔ اچھا، یہ وہ قرآن ہے جو کہ مانا جاتا ہے کہ یہ حضرت علی کا قرآن ہے۔ اس کو شیعہ کسی، جہاں تک میری معلومات ہے، کسی نے انڈورس نہیں کیا ہے، لیکن بہرحال یہ یمن صنع کا قرآن ہے۔ یہ اس صنع مینوسکرپٹ سے الگ ہے جو ہم مانتے ہیں، جو دوسرا والا ہے، یہ ایک دوسرا مینوسکرپٹ ہے، اس کے بعد کا ہے یہ۔ تو اس میں آپ دیکھیں جو بتایا جاتا ہے، اس کی ایک اور تصویر بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس میں جو ہے یہ بتایا جاتا ہے کہ آیتوں کے صورتوں کے درمیان جو ہے وہ نشانات لگائے گئے ہیں، آیت جہاں ختم ہوتی ہے وہاں بھی نشان لگائے گئے۔ تو اس میں جو یہ ماہر ہیں ڈاکٹر طیار الٹیکولیک، یہ بہت بڑے ماہر ہیں قرآن مجید کے، یہ ترکی میں ہوتے ہیں، بہت بڑے انسٹیٹیوٹ چلاتے ہیں، اور یہ آپ کو ان سے مزید تعارف میں کرواؤں گا جب میں تحریف قرآن پہ بات کروں گا کہ اس کا جواب انہوں نے کس طرح دیا ہے۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن جو ہے یہ پہلی صدی ہجری کے دوسرے ہاف میں، یعنی کہ 50 ہجری کے بعد جو ہے یہ کہیں لکھا گیا ہے، اور اس میں جو ڈاٹنگ ہے، جو حروف علت لگائے گئے ہیں، اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ یہ اسی کے آس پاس ہے، پہلی صدی ہجری یا پہلی 1.5 صدی ہجری، اس کے آس پاس، یعنی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے زیادہ میں زیادہ 150 سال کے اندر یہ قرآن مجید لکھا گیا ہے۔ اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ حضرت علی کا قرآن مجید ہے۔ اس میں نہ کوئی تفسیری آیات ہیں، نہ کوئی قرآن سے باہر کوئی چیز ہے، یہ بالکل سادہ کہنا چاہیے قرآن کا ٹیکسٹ ہے۔ اب یہ ہے کہ نہیں یہ تو ہم نہیں جانتے، لیکن بہرحال دعویٰ یہ کیا جاتا ہے۔ یہ قرآن چھپ بھی چکا ہے، PDF اس کی مجھے نہیں ملی، لیکن یہ بہرحال چھپا ہوا موجود ہے۔ اچھا، تیسرا گروپ جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ بھئی صحابہ نے قرآن مجید بدل دیا۔ اس میں آیت اللہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ اس بات پر علماء کا اتفاق ہے۔ یہ اتفاق کہاں ہے، کہاں بیان ہوا ہے، وہ کچھ نہیں بتاتے، بس یہ کہتے تھے کہ یہ علماء کا اتفاق ہے، قرآن میں کوئی اضافہ نہیں کیا، جو بھی چیز 2 گتوں کے درمیان ہے وہ مکمل نازل شدہ قرآن ہے۔ اس میں انہوں نے 3 یا 4 علماء کے نام لکھے ہیں کہ جو ان سے یہ بات ان کی بات ایگری کرتے ہیں، لیکن ان کی کوئی واضح دلائل یا ریفرنسز یا کسی مجموعے کا، اجماع کا باقاعدہ کوئی دلیل انہوں نے نہیں دی۔ لیکن بہرحال وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کم سے کم یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اچھے مشہور جانے مانے علماء کی ایک مناسب تعداد جو ہے وہ یہ کہتی ہے کہ قرآن تحریف شدہ نہیں ہے۔ ہمارے ہاں پاکستان میں بھی، انڈیا میں بھی جو بڑے شیعہ علماء ہیں وہ ان کا بھی یہی ماننا ہے کہ قرآن مجید میں کوئی تحریف نہیں ہوئی، کم سے کم لفظی تحریف نہیں ہوئی۔ چوتھا گروپ یہ کہتا ہے کہ قرآن مجید سے آیات نکال دی گئیں۔ وہ روایات جو قرآن میں تحریف کے واقعے پر دلالت کرتی ہیں وہ یا تو ان کی تعویل کریں گے یا ان کو رد کر دیں گے۔ انہوں نے البغدادی کا ایک موقف نقل کیا، اس سے پہلے بہت لمبی ایک روایت تھی شاید، لیکن وہ مطلب اس میں کام کی بات کوئی نہیں تھی۔ تو ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم یہ بات نہیں مانیں گے قرآن مجید سے کوئی آیت نکال دی گئی، یا تو ہم اس کی تعویل کر لیں گے، یعنی وی ول ایکسپلین اٹ، یا پھر ہم اسے ریجیکٹ کر دیں گے۔ اچھا، پھر وہ بات کرتے ہیں قرآن کا جمع ابوبکر عثمان۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ تمام روایت انہوں نے تمام تقریباً 11 سے اوپر روایت نقل کی ہیں، اور اس نے بتایا کہ تمام روایت باہم متضاد ہیں۔ وہ قرآن کا جمع ابوبکر اور عثمان کا انکار کرتے ہیں۔ وہ یہ انکار نہیں کرتے کہ حضرت عثمان نے قرآن مجید لکھوائے یا جلوائے نہیں تھے، وہ اس کی وجہ کا انکار کرتے ہیں کہ اختلاف ہو رہا تھا، یہ ہو رہا تھا، وہ ہو رہا تھا، اس کی وجہ سے یہ کام کیا گیا۔ وہ یہ بہرحال کہتے ہیں کہ اسٹیٹ لیول پہ حضرت عثمان نے قرآن مجید لکھوائے بھی تھے، ان کو پھیلایا بھی تھا، جو باقی جو دوسرے قرآن تھے ان کو جمع بھی کیا تھا، لیکن جو اس کی پوری تاریخ سنی اسلام میں موجود ہے وہ درست نہیں ہے مکمل طور پہ۔ لیکن جزوی جو ہے وہ اس کو مانتے ہیں کہ اس میں کچھ چیزیں 50% سے اوپر چیزیں وہ درست ہیں حضرت عثمان کے جمع میں، لیکن جمع ابوبکر جو ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ اچھا، اب یہ ان کے کچھ میں دعوے نقل کر رہا ہوں، یہ وہی دعوے ہیں جو بالکل
غامدی صاحب اور شہزاد سلیم صاحب کرتے ہیں. پہلے تو یہ کہ قرآن کتابی صورت میں جمع ہو چکا تھا عہد رسالت میں. اس کی دلیل بڑی انٹرسٹنگ ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو قرآن مجید میں جو لفظ الکتاب آیا ہے اور جو حدیث ثقلین جس کو کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں تم میں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک کتاب اور ایک میری کتاب اور ایک میری آل. تو اس سے انہوں نے دلیل یہ ہے کہ اس روایت میں اس بات کا ثبوت موجود ہے کہ قرآن کو جمع اور لکھا گیا تھا، کیونکہ اسے الکتاب کہنا درست نہیں اگر یہ صرف لوگوں کی یادوں میں ہو یا باقی چیزوں پہ لکھا ہوا ہو. اس کا ایک کتاب کی صورت میں ہونا لازمی تھا. یہ عبارت آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ انتہائی بودی دلیل ہے. معذرت کے ساتھ کسی کو برا لگے تو یہ بالکل بیکار دلیل ہے. وجہ کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ حدیث ثقلین ہے، یہ ہمیں سنی اور شیعہ دونوں ماخذات میں 1 صدی ہجری کے آس پاس ملتی ہے، یعنی کہ 622-623 ہجری میں، تو عیسوی میں سوری. تو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کو ارشاد فرمانے کے تقریباً 10 سال بعد تک زندہ رہے. تو الکتاب کس طرح ہو سکتی ہے جبکہ وہ نامکمل تھی؟ ابھی تو بہت پورا مدنی قرآن باقی تھا، اس کو لکھا جانا باقی تھا. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ بات کہ الکتاب لکھی ہوئی پہ اطلاق کرتی ہے، یہ بالکل غلط ہے. قرآن مجید میں الکتاب کئی معنوں میں استعمال ہوا ہے. روزوں کی آیت میں جو ہے وہ کتب علیکم لکھے نہیں گئے، مطلب وہ فرض کیے گئے ہیں، لیکن وہ کتاب کے معنوں میں نہیں آیا. تو بہت ساری جگہوں پہ کتاب کا لفظ مختلف معنوں میں استعمال ہوا ہے فرض کرنے میں. جیسے ہم اردو میں نہیں کہتے میں لکھ کے دیتا ہوں تمہیں، مطلب یہ کہ مطلب اس کا یہ نہیں ہوتا کہ آپ کتاب میں لکھ رہے ہیں، اس کا ایک میٹافوریکل معنی ہوتا ہے کہ میں بالکل سرٹن ہوں جس بات پہ جو میں تمہیں بتا رہا ہوں. تو یہ ان کا بہت ہی بودا دلال ہے. لیکن جیسے میں نے پہلے بتایا کہ یہ عوام کے لیے لکھی گئی کتاب ہے، یہ خواص کے لیے علماء کے لیے لکھی گئی کتاب نہیں ہے. تو یہ دلیل عام لوگوں کو مطمئن کر دے گی کہ بھائی الکتاب آ گیا، کتاب لکھی ہوئی چیز کو کہتے ہیں. آپ لغت میں اس کے معنی دیکھ لیں. اور آل بھی اور کتاب، جب آل محفوظ تھی تو کتاب بھی محفوظ تھی، تو کتاب لکھی گئی تھی. کہاں تھی، کس جگہ تھی، اس سے اس کو بحث نہیں ہے. پھر اس کتاب کا ہوا کیا یہ بھی نہیں جانتے. آج وہ کہیں موجود ہے یہ بھی نہیں جانتے. اس مخصوص کتاب کو لکھا کس نے تھا، کاتبین کون تھے یہ بھی نہیں جانتے. لکھا کس چیز پہ کیا تھا، وہ کسی قسم کا کاغذ تھا، چمڑا تھا، یا درختوں کے سکھائے ہوئے پتے تھے ان کو جمع کیا گیا تھا یہ بھی نہیں جانتے. اس زمانے میں تو بین الدفتین یعنی کتاب گتوں کے درمیان کتاب بنانے کا رواج بھی نہیں تھا. یہ تو جب مسلمان نکلے ہیں عرب سے باہر تب انہوں نے یہ سیکھا ہے. وہ تو تومار میں لکھتے تھے. کتاب لکھی، صفحہ ختم ہو گیا، اس کے آخری پہ گلو چپکائی یا کوئی دوسرا پیج چپکا دیا، اس کو پھر رول کر لیا. اس کو تومار کہا جاتا ہے. قرآن مجید میں یہ لفظ آیا. تو کتاب اس معنی میں تو استعمال ہی نہیں ہوتا تھا. کسی ایک صفحے کے لکھنے کے لیے تو استعمال ہوتا تھا، لیکن کتاب میننگ بک اس کے معنی میں استعمال نہیں ہوتا تھا. لیکن بہرحال یہ ان کی ایک دلیل ہے. اب اس سے انہوں نے کچھ نتائج نکالے ہیں. یہ نتائج میں نے کچھ نکات میں بیان کیے. ہر نقطے کی میں تفصیل آپ کے سامنے کرتا جاؤں گا تاکہ پوری پکچر واضح ہو جائے. تو خلفۂ راشدین کی طرف قرآن کے ذخیرے کا انتصاب ایک خیالی نظریہ ہے، یعنی یہ کہ جمع ابو بکر جو ہے وہ بھی غلط ہے، جمع عثمان کا کافی حصہ جو ہے وہ بھی غلط ہے. اگر ہم یہ تسلیم کرتے ہیں کہ ابو بکر اپنے دور خلافت میں قرآن کو جمع کیا تھا، تو پھر ہمیں اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ ان روایات میں جمع کرنے کا جو طریقہ ہے بیان کیا گیا ہے وہ غلط ہے. یہی بات ہے کم و بیش ڈاکٹر شہزاد سلیم اور غامدی صاحب بھی یہی کہتے ہیں کہ جس طرح وہ جمع کیے گئے اس طرح اتنی اعلیٰ اور رفع کتاب جمع نہیں کی جا سکتی. اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ حضرت عثمان نے اپنے دور میں قرآن کو جمع کیا. اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ انہوں نے آیات اور صورتوں کو ایک جلد میں جمع کر لیا، یعنی انہوں نے مصاحف کو جمع نہیں کیا، وہ تو پہلے سے موجود تھا، جیسے کہ ان کا پچھلا دعویٰ تھا حدیث ثقلین میں کہ قرآن لکھا جا چکا تھا، بلکہ اس کے اس معنی میں کہ انہوں نے مسلمانوں کو ایک مستند قرات کے پڑھنے پر اکٹھا کیا. اس سے اختلاف کرنے والے تمام مصاحف کو ختم کر دیا. سلطنت کے دوسرے حصوں کو، یہ مس اسپیلنگ ہو گئی معذرت، دوسرے حصوں کو لکھا کہ وہ ان کے تمام مصاحف کو تباہ کرنے کے لیے لوگوں کو حکم دیا کہ دوسری قرات کو ترک کر دیں. پھر حضرت عثمان نے مسلمانوں کو متحد کیا ایک قرات پر جو کہ مسلمانوں میں گردش تھی. بالکل یہی بات غامدی صاحب بھی کہتے ہیں کہ عرض اخیرہ میں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری رمضان میں ایک قرات سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو قرآن پڑھایا. حضرت زید بن ثابت موجود تھے، کچھ روایت میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ موجود تھے. وہی قرات پھر جاری و ساری رہی، باقی تمام قراتیں منسوخ ہو گئیں. تو آیت اللہ صاحب بھی اس کو انڈورس کر رہے ہیں کہ حضرت عثمان نے بھی مسلمانوں کو متحد کیا صرف ایک قرات پہ جو مسلمانوں میں اس وقت موجود تھی، جاری و ساری تھی، اس کو مانا جاتا تھا. اور یہی قرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی اولاد کو منتقل ہوئی اور آپ کی اولاد کی طرف سے متواتر ہم تک پہنچی. حضرت عثمان کے اس اقدام کو یعنی مسلمانوں کو ایک قرات پہ جمع کرنے کے اقدام کو کسی نے بھی تنقید کا نشانہ نہیں بنایا. البتہ ان پہ یہ تنقید کی گئی کہ وہ
مصاحف کو جلا رہے ہیں، یعنی کہ وہ دوسری قراتوں کو مٹا رہے ہیں، اس پہ تنقید کی، لیکن اس بات پہ تنقید نہیں کی کہ سب کو ایک قرات پہ جمع کر دیا. یہ خیالی بات ہے. ہماری جتنی شیعہ روایات میں نے پڑھی ہیں باقی کتب میں، ان کی اس کتب کے علاوہ، اور جو سنی ماخذ میں نے پچھلی بار ذکر کیے تھے، ان میں ایسی کوئی بات نہیں. یہ آیت اللہ صاحب ایک عوام میں ایک بات کر رہے ہیں. جیسے ہم نہیں کہتے کہ قرآن مجید کا نہ زیر نہ زبر نہ شور شاپیش کچھ نہیں بدلا آج تک، یہ عوامی بات ہے، کوئی بھی اسکالر بات کو نہیں مانے گا. تو ایسے ہی یہ اس کتاب میں یہ جو دعویٰ ہے کہ یہ بھی ایک عوامی بات ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. اب آتے ہیں کچھ، میں آپ کو ذرا ایک ریویو دے دوں جلدی سے. شہزاد سلیم صاحب کیا کہتے تھے. تو ڈاکٹر شہزاد سلیم کے افکار کی اب ہم اسٹڈی کر رہے ہیں. یہ مکمل نہیں ہے، میں صرف 1 یا 2 سلائڈز آپ کو دکھاؤں گا جس میں بات تازہ ہو جائے تاکہ پھر رد اچھی طرح سمجھ میں آئے گا. قرآن کی ایک قرات صرف قرآن سے ثابت ہے. سورہ قیامہ کی آیت ہے، اس آیت کا ترجمہ ہم پڑھیں گے دوبارہ. قرات صرف ایک ہے جس کو قرات العامہ کہا جاتا ہے، اور اب اس کو قرات حفص ہم کہتے ہیں، حفص عاصم ہم کہتے ہیں. عرض اخیرہ میں یہی قرات باقی رکھی گئی، بقیہ قراتیں منسوخ کر دی گئیں. جمع قرآن ابو بکر عثمان تعالیٰ عنہ کی کہانیاں درست نہیں ہیں. اولین تواریخ جیسے تبری، جیسے طبقات بن سعد، خلیفہ بن خیاط، ان میں ان دونوں جمع قرآن کا کوئی ذکر نہیں ہے. قراتوں میں اختلاف کئی وجوہات سے پیدا ہو گیا، یعنی صحابہ جو تھے پرانی قرات انہوں نے سیکھی، پھر وہ چلے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دوبارہ ملاقات نہیں ہو سکی، وہی قرات جاری و ساری ہو گئی. پھر مختلف لہجوں میں پڑھنے کی اجازت تھی، وہ جاری رہی. اس کی منسوخیت کی اطلاع لوگوں تک نہیں پہنچی تو وہ اپنے لہجے میں ہی قرآن مجید پڑھتے رہے، اور پھر وہ قراتیں بن گئیں آگے جا کے، وغیرہ وغیرہ. تمام دوسری قراتیں اخبار احاد پر مبنی ہیں. عام مسلمان جہاں بھی گئے یہی قرات لے کے گئے. ان کا دعویٰ یہ ہے کہ عام مسلمان جہاں بھی گئے، عرب سے نکل کے وہ باقی ملکوں میں گئے، مصر، عراق، یا نئے لوگ مسلمان ہوئے، وہ اسی قرات کو پڑھتے تھے جس کو آج ہم قرات حفص کہتے ہیں. یہ ان کے دعووں کا خلاصہ ہے. یہ وہ آیت ہے، اس کا نیچے غامدی صاحب کا جو ترجمہ ہے اس کو پڑھ لیجئے کہ اس کا جمع کرنا اور سنانا سب ہماری ذمہ داری ہے، اس لیے کہ جب اس وقت بریکٹس میں جو لکھا ہوا ہے اس وقت ہم اس قرات کو پڑھیں تو اس کی پیروی کرو، پھر ہمارے ہی ذمے اگر کہیں ضرورت ہو تو ہم تمہارے لیے اس کی وضاحت کر دیں. تو یہ سورہ قیامہ کی یہ جو آیت ہے 16، 17، 18 اور 19 وہ اس سے دلیل لیتے ہیں. اب اہل سنت کی بات کرتے ہیں. اہل سنت کا پہلا موقف تو بہت ہی زبردست ہے، یعنی کہنا چاہیے کہ انہوں نے پہلی بال پہ ہی چھکا لگا دیا. تو انہوں نے کہا قرآن سے اختلاف قرات ثابت ہے. یہ 2 آیتیں میں نے لی ہیں، اس کو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 114 اور سورہ یونس کی 49. اس میں واو کا اختلاف ہے. یہ اللہ تعالیٰ کسی اور کی بات نقل کر رہے ہیں، کفار کی بات نقل کر رہے ہیں، لیکن ان کو الگ الگ طریقوں سے نقل کر رہے ہیں. یعنی آپ اللہ تعالیٰ خود کسی افراد، کسی گروہ منکرین کی کہی ہوئی بات کو 2 الگ الگ طریقوں سے بیان کر رہے ہیں، تو اختلاف قرات تو خود قرآن سے ثابت ہو گیا. پہلی آیت میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی صرف واو کا فرق ہی تو ہے، یہ کون سی بڑی بات ہے. دوسری آیت کو دیکھیے کہ جو ہے وہ بلدن اور البلد بالکل الگ الگ گرامر ہے ان کی، لیکن اللہ تعالیٰ خود اس بات کو درست سمجھتے ہیں کہ کسی کی کہی ہوئی بات کو آپ معنی کے اختلاف کے بغیر مختلف الفاظ میں ٹرانسفر کر سکتے ہیں. تو یہ اختلاف قرات تو خود قرآن مجید میں موجود ہے. اس کی اور بھی کئی مثالیں، میں نے صرف 2 دی ہیں، تو انہوں نے میرے خیال سے تو بہت ہی اچھا، پہلا ہی جواب بہت اچھا دیا. آگے چلتے ہیں. یہ 2 سوالات ہیں جو دعوے ہیں کہنا چاہیے، جو غامدی صاحب اور شہزاد سلیم صاحب کرتے ہیں. کیا قرات حفص واقعی عوامی قرات تھی؟ یہ بات درست اہل سنت کہتے ہیں کہ صحیح نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ غامدی صاحب بہت باتیں کرتے ہیں کہ جی اسٹیبلش ہسٹری. تو اسٹیبلش ہسٹری تو یہ بتاتی ہے کہ قرات حفص کبھی بھی عوامی قرات نہیں تھی. اولین قرات جو تھی وہ رائج تھی ابن عامر شامی کی قرات. تو بنو امیہ کا دور آ گیا خلفائے راشدین کے پاس، تو جو قرات رائج ہوئی جس کو قرات عامہ کہنا چاہیے وہ ابن عامر شامی کی قرات تھی. ابن کثیر مکی کی قرات موجود تھی مکہ میں، امام نافع کی قرات موجود تھی مدینہ میں. لیکن کیونکہ دمشق جو تھا، شام جو تھا، دارالحکومت تھا، تمام مسلمان فوجیں وہیں جمع ہوتی تھیں، وہیں سے جاتی. تو یہی قرات دور دور تک پھیلی ابن عامر شامی کی، اور یہ اگلے 500 برس تک تقریباً 500 برس تک یہ جاری رہی. مطلب عباسیوں کے عہد میں بھی یہ قرات جاری رہی. اس کے بعد جو ہے یہ بقیہ قراتیں بقیہ شہروں میں آنی شروع ہو گئیں. یعنی اس قرات عثمانی جو ہے، قرات حفص جو ہے وہ عثمانیوں کے دور میں آئی، یعنی اسلام کے تقریباً 900 برس کے بعد. تو اہل سنت یہ بھی بتاتے ہیں کہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے کہ قرات حفص عوامی قرات تھی کہ جہاں بھی گئے لوگ یہی قرات لے کے گئے. نہیں، ہمیں یہ قراتیں جو ہیں یہ
ابن عامر شامی کی قرات تھی، پھر نافع کی قرات مدینے میں تھی، ابن کثیر مکی کی جو تھی وہ مکے میں تھی۔ امام نافع اور ابن کثیر مکے کی قرات کو ہی قرات عامہ کہا جاتا تھا، قرات حفص کو قرات عامہ نہیں کہتے تھے، بلکہ نافع کی قرات اور کثیر کی قرات رحمۃ اللہ علیہم، ان کی قراتوں کو قرات عامہ کہا جاتا تھا کہ ان پہ سب سے بڑے علماء کا اجماع تھا اس وقت کے، جو بنو امیہ کے دور میں تھے، اور پھر یہی قراتیں آگے چلی ہیں۔ حفص کی روایت تو کہیں تھی ہی نہیں، حفص کی روایت تو آئی ہے سلطنت عثمانیہ کے قیام کے بعد۔ کیوں؟ کیونکہ سلطنت عثمانیہ فقہ حنفی پہ وہ عامل تھے۔ فقہ اور امام ابو حنیفہ کے استاد کون ہیں؟ حضرت امام عاصم۔ تو اسی لیے امام عاصم کی قرات چلی اور امام ابو حنیفہ کی فقہ چلی۔ اسی لیے امت مسلمہ میں جو بہت بڑا حصہ ہے مغرب کو ہٹا کے جو پورا مشرق ہے وہ پورا کا پورا حنفی ہے، تقریباً حنفی ہے۔ شافیوں کے کچھ ملک ہیں یا کچھ جگہیں ہیں پورا حنفی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فقہ چلا امام ابو حنیفہ کا، اور امام ابو حنیفہ کے استاد امام عاصم کی قرات چلی۔ بالکل ایسا ہی وہاں ہوا ہے جہاں پہ امام شافعی کی قرات، امام شافعی کا مذہب موجود ہے، کہ امام شافعی کے استاد امام مالک، معذرت چاہتا ہوں، امام مالک کا مذہب موجود ہے، کیونکہ امام مالک کے استاد تھے امام نافع، اور ان کی قرات چلی اور امام مالک کا مذہب چلا۔ تو وہ اہل سنت یہ بتاتے ہیں کہ تم عقل کے ناخن لو، اسٹیبلش ہسٹری کو خود دیکھو کہ اسٹیبلش ہسٹری تو یہ بتاتی ہے۔ دوسرا سوال، کیا قرات حفص علماء کی قرات تھی؟ یہ بھی بالکل غلط ہے۔ ہماری جو اولین تفاسیر ہیں، تفسیر جلالین لے لیجئے، تفسیر قرطبی لے لیجئے، اور تفسیر زمخشری جو ہے، تفسیر کشاف جو ہے وہ لے لیجئے، اولین تفاسیر ہیں جس کو امہات التفاسیر آپ کہہ لیں، یہ تمام کی تمام قرات دوری میں لکھی گئی ہیں۔ تو قرات دوری ابن عامر شامی کے بعد کی قرات ہے، وہ پھر قرات عامہ بنی تھی ابن عامر شامی کی قرات کے بعد، تقریباً 300-400 سال کے بعد وہ پھیلنا شروع ہوئی تھی۔ تو تمام ہماری جو بڑی بڑی تفاسیر ہیں وہ ایک میں بھی حفص کی قرات موجود نہیں ہے، اور تمام کے تمام جو ہے وہ قرات دوری ہیں۔ آج ان میں ہم قرات حفص چھاپتے ہیں، ہم چھاپتے ہیں، لیکن جو جس قرات پہ وہ لکھی گئی تھیں وہ یہ قرات نہیں ہے۔ ایسے ہی اگر ہم فقہ کی پرانی کتابیں دیکھیں، موطا دیکھیں، جو ہے وہ ہدایہ دیکھیں، وہ بھی تمام قرات دوری پہ لکھی گئی ہیں، ان میں بھی قرات حفص کا وجود نہیں ملتا۔ تو یہ بھی اہل سنت کا بہت ہی کرارا جواب ہے کہ نہ تو قرات حفص عوامی قرات تھی اور نہ ہی وہ خواص کی قرات تھی، یہ تھی ہی نہیں۔ یعنی پہلے اسلام کے پہلے 900 برس میں اس قرات کا کوئی وجود سرے سے کہیں نہیں ملتا۔ یہ چند میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کے کچھ ڈاکیومنٹڈ پروف۔ اب یہ دیکھیں، اب یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 132 ہے، اس میں ووصّى بہا ابراہیم ہے۔ ساتھ میں جو الٹے ہاتھ آپ کو ایک نظر آ رہا ہے، یہ 8ویں صدی کا ایک قرآن مجید ہے جس میں وہ اوصا لکھا ہوا ہے، اور یہ ورش کی قرات ہے۔ ورش بھی نافع کے شاگرد ہیں، تو یہ ورش کی قرات ہے اور یہ وہ اوصا لکھا ہوا ہے۔ قرات حفص کا ووصّى، یعنی لیکن جو پرانے ترین ہمارے پاس 8ویں صدی ہجری کے قرآن ہیں وہ بھی حفص میں نہیں لکھے گئے۔ یہ ڈاکیومنٹڈ پروف ہے، یعنی پہلا تو تھا روایتوں والی بات تھی، لیکن ابھی ڈاکیومنٹڈ پروف آگے چلتے ہیں۔ یہ جو الجزائر کا چھپا ہوا ہے قرآن مجید 1937 کا، اس میں بھی آپ دیکھیے وعوسا ہی لکھا ہوا ہے، یعنی یہ قرات متواتر بھی ہے، یعنی 8ویں صدی میں بھی موجود ہے، اور پھر 1937 تک بھی یہ متواتر قرات پہنچی ہے۔ آگے آئیے، یہ دیکھیے، یہ بھی بلیک میں جو ہے یہ ہے لست علیہم بمسیطر۔ یہ جو سین پہ میں نے دائرہ لگایا، اس کا مطلب ہے کہ سین جو ہے یہاں پہ کہنا چاہیے کہ سین پڑھنا چاہیے بجائے صاد کے، لیکن صاد کی قرات بھی شامل ہے۔ اب آپ دیکھیے نیچے جو قرآن چھپا ہوا ہے ایک مغرب کا، اس میں صاد سے لکھا ہوا ہے، اور یہ جو سیدھے ہاتھ کی طرف جو وہی ایک اور قرآن شاید 9ویں ہجری کا، مجھے صحیح یاد نہیں، وہاں بھی مسیطر صاد سے ہی لکھا ہوا ہے۔ تو حفص کی قرات جو ہے وہ بالکل نئی قرات ہے کہ اس میں سین کو پریفرنس دی ہے قرآن نے، حفص کے قرآن نے، لیکن جو پرانی قرات تھی وہ 9ویں صدی ہجری تک وہ پھر صاد سے لکھا جاتا تھا، یعنی کہ وہ بھی دوسری قرات تھی، حفص کی قرات اس وقت بھی موجود نہیں تھی۔ اب یہ دیکھیں آپ، یہ تو کمال کی بات ہے کہ قرات حفص میں خود اختلافات موجود ہیں۔ اگر یہ واقعی ایک قرات تھی، عرض اخیرہ میں اس کو اللہ تعالیٰ نے نافذ کیا تھا، بحکم خداوندی نافذ ہوئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی قرات کو جاری رکھنے کا حکم دیا تھا، تو اس قرات میں اختلافات کیسے پیدا ہو گئے؟ میں نے دو آپ کے سامنے رکھی ہیں، سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات ہیں کہ والآخرہ لکھا ہوا ہے، چھپا ہوا ہے، یہ مدینہ کا قرآن ہے جو انڈیا پاکستان کے علاوہ شاید انڈونیشیا یا کہیں اور کے لیے چھاپا جاتا ہے۔ وہ بالآخرہ لکھا ہوا، یہ غلط نہیں ہے، یہ حفص کی ایک ویریشن ہے،
اور جو نیچے ہے یہ وبالآخرہ، جیسے ہم پڑھتے ہیں انڈیا پاکستان میں بنگلہ دیش میں وبالآخرہ، لیکن یہ حفظ کی ویریشن ہے۔ آگے میں ایک چارٹ میں آپ کو تمام الفاظ دکھاؤں گا۔ یہ دیکھیے اس چارٹ میں آپ چند میں نے لیے ہیں، شاید 10 یا 12 کے قریب، کہ وہ الفاظ ہیں کہ جس میں قراءت حفظ میں خود آپسی بہت سارے اختلافات موجود ہیں، تو یہ ممکن ہی نہیں کسی طریقے سے کہ یہ واقعی قراءت عامہ ہو یا قراءت العامہ اس کو کہا جائے۔ یعنی ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ خدا نے قراءت نافذ کی ہے، اس میں بھی اختلافات موجود ہیں۔ اندازہ کیجیے کہ کیسی بات ہے یہ۔ اب جو ہے یہ آخر میں چند باتیں ہیں، یہ جلدی سے ہم دیکھ لیتے ہیں اس کو، کہ قراءت حفظ جو ہے وہ کے علاوہ باقی قراءتیں 20 سے 30 اسلامی ممالک میں نافذ ہیں۔ اگر قرآن تواتر اور اجماع سے منتقل ہوا ہے تو پھر پوری امت مسلمہ کا اجماع اس بات پر ہے کہ قراءتیں مختلف ہیں اور وہ متواتر ہیں۔ یہاں پہ غامدی صاحب کا، آیت اللہ صاحب کا، دونوں کا رد کر رہے ہیں اہل سنت کے علماء کہ یہ جو قراءتیں ہیں یہ متواتر ہیں۔ اچھا، قرہ کی جو اسناد ہوتی ہیں وہ عام حدیثوں کی کتابوں میں نہیں ہوتی، وہ قرہ کی اپنی ٹیکسٹ بکس ہوتی ہیں جس میں ان کی سندیں چلتی ہیں۔ تو ان کا یہ دعویٰ ہے کہ ہماری جو 10 عشرہ قرات ہیں، 7 قرات اور 10 قرات، ان کی تمام جو اسناد ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہیں۔ اس میں مزے کی بات یہ ہے کہ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر کیا ہر دفعہ جب فرشتہ آتا تھا تو کیا 7 دفعہ قرآن سناتا تھا؟ تو اہل سنت کہتے ہیں کہ ایسا نہیں تھا، بلکہ ہر لفظ کی 7 قراتیں نہیں ہیں، کل ملا کے جو ہے وہ 7 حروف ہیں۔ قراتیں تو نہیں کہنا چاہیے، 7 حروف ہیں۔ تو اگر جو ہے وہ ایک دفعہ قرآن مجید نازل ہوا تو اس میں ایک دفعہ سنایا گیا مالک یوم الدین، دوسرے دفعہ سنایا گیا ملک یوم الدین، تو وہ 2 دفعہ پہ حضرت جبرائیل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا۔ جو لفظ جس طرح پڑھا جا سکتا تھا اس کو ویسے ہی اتنی ہی بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ لفظ آپ کے اوپر نازل ہوا۔ اہل سنت کا ماننا یہ ہے، حقیقت سے قریب ہے یا دور ہے یہ فیصلہ آپ خود کیجیے گا، لیکن بہرحال جو ان کا یہ دعویٰ ہے کہ قراتیں مختلف ہیں، قرآن مجید اور قراتیں دونوں تواتر سے منتقل ہوا، اجماع امت سے منتقل ہوا، لہٰذا اجماع امت تو اس بات پر کھڑا ہے، جبکہ غامدی اسکول اور پھر آیت اللہ صاحب بھی وہ اجماع امت سے بالکل الگ کھڑے نظر آتے ہیں۔ یہ میں نے بتا دیا پہلے آپ کو کہ تمام پرانی تفاسیر جو ہیں وہ قرات دوری پہ تھیں، پرانی فقہی کتابیں اس پہ تھیں، اور ابن مجاہد نے یہ بھی لکھا ہے کہ کوفہ میں بھی قرات حمزہ رائج تھی، نہ کہ قرات حفص۔ حفص جو ہیں وہ عاصم جو ہیں وہ کوفہ کے رہائشی تھے، تو اس لیے وہاں سے قرات حفص کا جو شروع کرنے والی جو شہر ہے وہ کوفہ ہے۔ تو یہاں تک بات واضح ہو گئی، تو اب ہم نے اہل سنت میں میرا خیال ہے غامدی صاحب کا اچھا خاصا رد کر دیا۔ گزارش میری یہ ہے کہ یوٹیوب کی کوئی ویڈیو دیکھ کے یہ مت سمجھیے کہ آپ نے سب کچھ سیکھ لیا، یہ سسٹمک اسٹڈی نہیں ہوتی۔ یہ میں نے جو سمجھا ہے وہ آپ کو بتایا ہے، غلطی کا امکان بہت زیادہ ہوتا ہے ایک انسان کے سمجھنے میں۔ میری کوئی غلطی ہو تو ضرور بتائیے گا۔ کچھ دنوں میں پھر ملاقات ہوتی ہے ایک اگلی ویڈیو میں، جس میں قرآن مجید کے جو پرانے مصاحف ہیں اس پہ بات کروں گا۔ اپنا خیال رکھیے، اللہ